بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو دین ہسٹری ٹی وی۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل دین ہسٹری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی مختلف ہسٹری جاننے کو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت ہمارے آقا دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹے جب تک ان کو حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں کے سوائے 2-3 افراد کے سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کے دستے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ پاگل فوج بھی واپس لوٹ آئی، یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمن کی لاشیں بچھا دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے۔ ارتاد بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد العزا گبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی انیت معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انوار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ ذرا، 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ ور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چاچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی سے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب ہندہ کو وحشی نظر آتا اسے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی، اور دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے،
سبا بن عبدالعزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑا گئے اور گر گئے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ خاندان نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مفلا کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر گلے میں پہن لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا۔ ناظرین، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، اور فرمایا، خدا کی قسم تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مفلا کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر رب کریم کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تنقید کی گئی اور قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفصیل میں یہ آیت کا شان نزول اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مفلے سے سختی سے منع فرما دیا اور حکم ہوا مفلا یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک اور رسول اللہ کا شعر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے عہد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مفلا شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ پاک کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے مفترس ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی، پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی، اے پروردگار عالم، قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔
ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے وقت اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی اور فرمایا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کے اقدام میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی عہد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کی قبریں موجود ہیں، جہاں عازمین حج اور عمرہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان کو عظیم شہیدوں کو قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔